اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسین تمہاری اولاد سے ایک نور اللہ ظاہر کرے گا جو سیرت اور صورت میں میری شبیہ ہوگا۔ اے حسین اس کا لقب باقر ہوگا، علم کو چیر کے ظاہر کرنے والا۔ بس اللہ کے رسول کے ظاہری طور پہ تشریف لے جانے کے 43 سال بعد یکم رجب 57 ہجری بمطابق 9 مئی 676 عیسوی مدینہ پاک میں اللہ نے ہم شکل رسول، ہم سیرت رسول، اسی نور کو ظاہر کر دیا جس نور مقدس کے بارے میں اللہ کے رسول اپنے نواسے حسین کو بتا چکے تھے۔ جیسے ہی آپ کی آمد ہوئی تو آپ کے دادا امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا اور آپ کی پیشانی کو چوم کر اپنے پورے خاندان کو بتانے لگے کہ یہ وہی محمد ہے جس کے بارے میں میرے نانا اللہ کے رسول مجھے بتا چکے تھے۔ یہ چھپے ہوئے علم کو ظاہر کرے گا اور باقر کے لقب سے زمانہ اسے سلام کرے گا۔ آپ محمد باقر کے نام سے بچپن سے ہی بلائے جانے لگے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے پوتے حضرت محمد باقر کو جب باقر عالم بلانے لگے تو ایک مرتبہ آپ کے بیٹے علی اکبر فرمانے لگے، بابا ایک سوال میرے ذہن میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمارے اس شہزادے کو باقر کا لقب کیوں دیا؟ بات جب یہاں تک پہنچی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے اکبر یہ پہلا نجیب الطرفین سید ہے، اس کی ماں فاطمہ اور اس شہزادے کا نانا حسن اور اس شہزادے کا باپ علی زین العابدین اور اس شہزادے کا دادا میں حسین ہوں۔ اس شہزادے کی شکل میں اللہ نے میرے اور میرے بھائی حسن کے نور کو ملا کے بھیجا ہے۔ یہ ماں کی طرف سے بھی عالی مقام ہے اور باپ کی طرف سے بھی عالی مقام ہے۔ تبھی اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اسی سے آل رسول کا علم زمانے تک پہنچے۔ بس یہ دور آل رسول پہ بے انتہا تلخ تھا۔ آپ تھوڑے ہی بڑے ہوئے کہ یزید نے اپنے بیعت کا حکم مدینے پہنچا دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی پناہ میں جانے کے لیے جب اپنے نانا کا مدینہ چھوڑا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 3 سال تھی۔ آپ چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ سادات کے قافلے میں چلتے رہے۔ آپ کے خاندان نے مکہ چھوڑا یہاں تک کہ کربلا آ پہنچے۔ تب آپ کی عمر مبارک 3 سال 7 ماہ کی ہو چکی تھی۔ بس جیسے ہی سادات کا پانی بند ہوا، آل رسول کے بچے روتے رہے تو آپ چھوٹی عمر میں اپنے دادا حسین علیہ السلام کے پاس آتے اور یہ فرماتے، اے میرے دادا جان آپ پہ مجھے بھی قربان ہونا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے شہزادے کا سر چوم کے فرمانے لگے، اے محمد اللہ کے رسول نے تجھے باقر کا لقب دیا ہے۔ یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ شہادت ہمارا ورثہ ہے۔ ان قریب تمہیں بھی شہید کیا جائے گا، لیکن باقر اللہ نے تجھے جس کام کے لیے چنا ہے اس کام کا بوجھ تمہارے کندھوں پہ ہے۔ تمہیں سادات کا علم زمانے کو سکھانا ہے۔ اور یوں یہ شہزادہ پورے کربلا کے واقعے کو دیکھتا رہا۔ کبھی علی اکبر کی لاش دیکھی، کبھی جناب عباس کے بازو دیکھے، کبھی قاسم کے ٹکڑے دیکھے، کبھی اصغر کی لاش دیکھی تو کبھی اپنے دادا کے کٹے ہوئے سر کو نوک نیزہ پہ دیکھا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد جب فوج یزید نے امام حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے، سیدزادیوں کے خیمے جلا دیے تو آپ کو کبھی شمر تماچے مارتا ہے، کبھی عمر ساتھ توہین کرتا ہے تو کبھی چلتے ہوئے خیموں کی راکھ پہ آپ بھی بے پردہ بیویوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ 11 محرم کا سورج طلوع ہوا، سادات کو قیدی بنایا گیا تو آپ کو بھی اپنے بیمار بابا علی زین العابدین کی زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا گیا۔ کبھی آپ کو پھوپھی زینب کے ساتھ رسیوں میں باندھا جاتا تو کبھی اس ننھے 3 سال 7 ماہ کے شہزادے کو اپنے باپ کی زنجیروں کے ساتھ جکڑا جاتا تو کبھی بغیر محمل کے اونٹوں پہ آپ کو رسیوں سے باندھ لیا جاتا۔ جیسے ہی آپ کوفہ و شام کی بازار میں آئے تو آپ نے اس ننھی سی عمر میں لوگوں کے تانے جو باغی کا خاندان کہہ کے آپ کو بلاتے رہے آپ سنتے رہے۔
رسول اللہ کی بیٹیوں کے ساتھ آپ بھی پتھر کھاتے رہے اور یوں یزید کی دربار آ پہنچے۔ جیسے ہی آپ کے بابا نے دربار یزید میں خطبہ دیا تو پورا دربار یزید اپنے بادشاہ یزید کے خلاف ہونے لگا اور یوں آپ کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ جیسے ہی آپ زندان میں آئے تو آپ کے بابا نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ فرمایا، اے محمد، دیکھا اللہ نے ہم سادات کو کیا عزت دی ہے، یہ مفلسی، یہ تکلیفیں ہم سادات کا ورثہ ہیں۔ باقر، ہماری طاقت یہ دنیاوی دولت نہیں، ہماری طاقت ہمارا علم ہے۔ اے باقر، میرے بابا نے اپنے نانا سے سنا کہ تو ہمارے خاندان کے علم کو روشن کرے گا۔ باقر، یاد رکھنا، بڑی عزت کے ساتھ اللہ بڑی ذمہ داری بھی دیتا ہے۔ بس اپنے بابا کے وہ الفاظ آپ نے اپنے ذہن میں اس طرح سے بٹھا دیے کہ جیسے ہی آپ کو رہائی ملی آپ دن رات لوگوں کی اصلاح کرنے لگے، لوگوں کو دین سمجھانے لگے۔ چھوٹی سی عمر میں آپ بڑے بڑے مسائل لوگوں کے حل کیا کرتے تھے اور یوں آپ زمانہ بلوغیت تک آ پہنچے۔ آپ صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جنات کو بھی علم سکھاتے تھے۔ بڑے بڑے قبائل کے جن آپ سے علم لینے کے لیے آپ کی محفل میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس دور عرب میں جو علم کی تڑپ رکھتا تھا وہ آ کے امام محمد باقر علیہ السلام سے علم حاصل کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی زیارت کے لیے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری جو اللہ کے رسول کے صحابی تھے وہ حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول نے ایک بشارت دی تھی اور اسی بشارت کو پورا کرنے کے لیے آج میں یہاں آیا ہوں۔ بات یہ چل ہی رہی تھی کہ اتنی دیر میں امام محمد باقر علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ بس جیسے ہی آپ تشریف فرما ہوئے حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے آپ کی طرف قدم بڑھایا، آپ کے ہاتھوں کو چوما اور رو رو کے فرمانے لگے کہ اے رسول اللہ کے شہزادے، آپ کے نانا نے فرمایا تھا کہ میں حسین کے پوتے محمد سے ملوں گا جو باقر ہوگا، علم کو پھیلائے گا، اور جب میں اسے ملوں تو میں آپ سے مل کے آپ کے نانا کا سلام آپ کو کہوں۔ امام محمد باقر مسکرا کے سلام کا جواب دینے لگے اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے شہزادے، آپ کے نانا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ کی زیارت کے بعد کچھ ہی دنوں میں جا کے اللہ کے رسول سے جا ملوں گا، اور ویسے ہی ہوا۔ کچھ ہی دنوں میں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ نے مسجد نبوی میں ایک مدرسہ قائم کیا اور یہ اعلان کروایا کہ جو علم کی تڑپ رکھتا ہے وہ آئے اور رسول اللہ کے خاندان سے علم حاصل کرے۔ مختلف علوم سیکھنے والے آپ کے مدرسے میں آتے اور علم حاصل کیا کرتے۔ آپ نے زمین سے لے کے آسمان تک، آسمان سے لے کے انسانی جسم تک، انسانی جسم سے لے کے انسان کی روح تک جو علوم انسان نے پہلے کبھی کرتاس پہ نہیں دیکھے تھے وہ آپ کی زبان سے سننے لگے، اور اس دور کے تمام عالم یہ تسلیم کرنے لگے کہ جو بھی محمد باقر کہے، جو بھی محمد باقر بتائے وہ صحیح ہے۔ یوں آپ کی شخصیت پورے عرب میں مشہور ہونے لگی۔ آپ کی عمر مبارک 37 سال کی ہوئی تو آپ کے بابا کو ولید ابن عبد الملک نے زہر دے کے شہید کروا دیا۔ اس دور کے بادشاہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو مدرسہ چل رہا ہے یہ امام سجاد علیہ السلام کے روب اور ان کی شخصیت کی وجہ سے چل رہا ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد امام محمد باقر نے اپنے آپ کو اور بھی مدرسے میں مصروف کر دیا۔ سارا دن لوگوں کو پڑھاتے رہتے تھے اور رات کو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آدھی رات ہوتی تھی تو وہی کام جو آپ کے دادا کیا کرتے تھے، کندھوں پہ روٹی لے کے جو مدینے کے غریب لوگ ہوتے تھے ان کے دروازے پہ چھوڑ کے آتے تھے، اور یوں دن بدن آپ کی شخصیت وقت کے بادشاہوں کو آنکھ میں کانٹے کی طرح لگنے لگی کہ حکومت ہماری ہے لیکن جب بھی ہمارے محل میں لوگ آتے ہیں ذکر اس علی کے پوتے کا کرتے ہیں، اس حسین کے پوتے کا کرتے ہیں، اس فاطمہ کے پوتے کا کرتے ہیں۔ بس ہشام بن عبد الملک نے آپ کو زہر دلوایا اور آپ اپنے خاندان اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلا کے وصیت کرنے لگے کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ 5 چیزوں کو کبھی نہ بھلانا۔ اگر تم پہ کوئی ظلم کرے تو پلٹ کے تم ظلم نہ کرنا، اور اگر تمہارے ساتھ کوئی خیانت کرے تو تم پلٹ کے خیانت نہ کرنا۔
اگر تمہاری بات کو کوئی جھٹلا دے تو اس پہ غضبناک نہ ہونا، اور اگر کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس پہ زیادہ خوش نہ ہونا، اگر تمہاری مذمت ہوئی تو اس پہ شکوہ نہ کرنا، اور جو لوگ تمہارے بارے میں کہتے ہیں اس پہ غور کرنا، اور اگر واقعاً تم ویسے ہی ہو جیسا لوگ تمہیں کہتے ہیں تو پھر یہ یقین کر لینا کہ تم اللہ کی نظر سے گر چکے ہو، اور اللہ کی نظر سے گرنا لوگوں کی نظر سے گرنے سے کئی زیادہ بڑی مصیبت ہے۔ اور اگر جو لوگ تمہارے بارے میں غلط کہتے ہیں ویسے تم نہیں ہو تو اس پہ شکر کرنا، کیونکہ بغیر زحمت کے اللہ نے تمہارے حصے میں ثواب لکھ دیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے جعفر، اللہ نے ہم سادات کو علم کے لیے چنا ہے، جو علم ہمارے خاندان کی میراث ہے، اس علم کو امانت سمجھ کے انسانوں تک پہنچانا، تاکہ صدیوں تک انسان یہ جان لے کہ اس کی خلقت کا سبب کیا ہے۔ بس 7 ذوالحج 114 ہجری بمطابق 21 جنوری 733 عیسوی کو آپ دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کی جنازہ نماز آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام نے پڑھائی، اور بڑی شان سے آپ کے جنازے کو مدینے کی گلیوں سے نکالا گیا۔ آپ کے جنازے میں امام جعفر صادق علیہ السلام زہر و قطار رو رہے تھے۔ کسی نے کہا، اے امام وقت، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے بابا کی شہادت پہ نہیں بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ میرے بابا محمد باقر رو رو کے کہہ رہے ہیں کہ کاش اتنے لوگ میرے دادا حسین کے جنازے پہ ہوتے تو ہم اپنے غریب دادا حسین کو بے کور و کفن کربلا کی ریت پہ چھوڑ کے نہ آتے، اور یوں اس طرح آپ کو آپ کے بابا کے پہلو میں تدفین کر دیا۔ سلام ہو علم پھیلانے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام محمد باقر پر۔